ایک صاحب کہتے ہیں ایک بندہ کام کے لیے اسٹور میں رکھا وہ چیزیں اپنے گھر بھیجتا رہا، ہمسائے میں ویڈیو کے ذریعے اس طرح کی چیزیں گھر پہنچاتا ہے، مالک کہتا ہے میرا اتنا نقصان ہوا، اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یعنی ایک اسٹور میں ایک بندہ رکھا، ملازم رکھا، اور وہ چوری کرتا رہا، یہی کہنا چاہتے ہیں چوری کرتا رہا، چیزیں نکالتا رہا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی سکھائی ہے نا معاملات کے بارے میں اس میں رہنا سہنا بھائیوں کی طرح رکھے، معاملہ کریں تو اجنبیوں کی طرح رکھے۔ ہم جب خود غفلت کر لیتے ہیں بسا اوقات کیش کے معاملے میں، چیزوں کے معاملے میں، تو گھریلو ملازم اور دکان کے ملازم شیر ہو جاتے ہیں۔ اصل کوتاہی ان نگرانوں کی ہے جو مالک ہیں یا نگرانی کرنے والے وہ ہیں، جتنی سختی کر سکتے ہو معاملات میں کر لیجیے۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، لکھ لیا کرو، جب معاملہ ہوا کرے لکھ لیا کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فارسی کا محاورہ بولوں گا جو شیخ سعدی نے کہانی لکھی، وہ حقیقت ہے، اس کے سوال کے پیچھے اصل میں وہی ہے شیخ سعدی والی بات، اس پر عمل نہیں ہوا۔ شیخ سعدی نے وہاں لکھا گربہ کشتن روز اول، ترجمہ اردو میں کروں گا، بلی کو مارنا ہے پہلے دن مارنا۔ انہوں نے کیا لکھا، واقعہ کیا لکھا کہ ایک صاحب کے مولا بلی آئی، وہ بلی کو بڑا پسند کرتے تھے، انہوں نے دودھ باقاعدہ خود دودھ بلی نے پی لیا، کوئی بات نہیں، پھر خود بھی بلی کو دودھ دینے لگے، پیالی۔ ٹھیک، ایک دن وہ ڈیگچی میں دودھ پڑا تھا، بلی نے آ کے منہ مار دیا بیچ میں، انہوں نے اٹھا کے جوتی ماری کھینچ کے بلی کو۔ وہ پیچھے جو مفکر تھا نا، سمجھدار بندہ، اس نے کہا گربہ کشتن روز اول، بلی کو مارنا تھا وہ پہلے دن مارتے، پہلے دن تو پیار میں فلاں میں، جب وہ جھجک اتر گئی، اب وہ پتہ کیا لکھا ہے نوٹ شیٹ میں، کہ لکھا ہے کہ میرا 15 لاکھ کا نقصان کر دیا، جو میں نے بولا نہیں تھا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں گربہ کشتن روز اول۔ چنانچہ میں بہت بڑے بڑے اسٹورز والوں نے جب شکایت کی مجھ سے، تو میں نے کہا آپ تلاشی لے لیجیے، وہ بندہ جائے تلاشی کے لیے اچھا سے بندہ مقرر کرے، وہ جب جائے ماشاءاللہ ابھی کمپنیوں کے اندر باہر نکلتے، اور اگر وہ کہہ لیجیے میری عزت نفس مجروح ہوتی ہے، میری تلاشی لی جاتی ہے، اس کو نوکری سے تو پہلے فارغ کریں نا، پہلے فارغ اس کو کریں، ہمیں معاہدے میں لکھوائیں کہ یہاں آتے جاتے تلاشی ہوگی، عزت نفس باقی رکھو۔ چنانچہ بڑے بڑے اسٹور ہیں ماشاءاللہ، وہاں سے لڑکا نماز پڑھنے بھی نکلتا، اس کی تلاشی لیتے، ایک بندہ مقرر کیا ہوا، اور جب آتا ہے پھر تلاشی لیتے، ان اسٹوروں پر قابو کیا ہوا انہوں نے، جانے آنے کا ایک راستہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج تھا نا، وہ میں جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اپنا مزاج بنائے، گھریلو ملازمین کے بارے میں بھی اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں بھی، اپنے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن گئے نا، تو ایک بدو نے پوچھا یہ خلیفہ کیسا ہے، یہ خلیفہ کیسا ہے؟ بدو دیہاتی زبان، سادہ سا صاف ذہن والا، زبان بھی ان کی صاف فصیح و بلیغ زبان ہوتی۔ تو بدو نے پتہ کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں؟ کہا امیرنا لا یخدع ولا یخدع، بات مکمل ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری ECG کر دی، اس پوری MIR کر دی۔ ترجمہ کروں گا تو پھر مزہ آئے گا، پھر سمجھ میں آئے گا میں نے اس کو ECG اور MIR کیوں کہا ہے۔ اس بدو نے کہا حضرت عمر کے بارے میں امیرنا لا یخدع ولا یخدع، ہمارا جو امیر ہے نا وہ اتنا شریف ہے کہ دھوکہ دیتا نہیں، اور اتنا ہوشیار ہے کہ دھوکہ کھاتا نہیں۔
یہاں تھوڑے گئے بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ گئے، بعد میں کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہوگا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہوگا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ تھا، جب سب کچھ ہو گیا ہوگا نقصان ہو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ایسے ہی لوگ اس سیٹ پہ کیوں بیٹھے؟ ارے تربیت لیتے۔ تو کیا جملہ بولا اس بدلو میں؟ آج اس طرح کے نقصانات سے بچنے کے لیے حضرت عمر جیسا بننا پڑے گا، حضرت عمر کا مزاج بنانا پڑے گا، پھر کوئی 15 لاکھ کا نقصان کوئی نہیں کرے گا۔ کیسے کہ امیرنا لا یخدع ولا یخدع، شریف اتنے بن جائیں کہ کسی کو دھوکہ نہ دیں، اور ہوشیار اتنا بن جائے کہ کوئی الو نہ بنا سکے، کوئی دھوکہ نہ دے سکے، کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔